سب سے پہلے تو جو لوگ شکوہ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کہ پاکستانی نکلتے نہیں ہیں، اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، خاص طور پہ وہ لوگ سوشل میڈیا پہ یہ بات کرتے رہتے ہیں، تو میں انہیں یہ بتاؤں کہ اس وقت آزاد کشمیر ہو یا بلوچستان ہو، لوگ کئی مقامات پر دھرنے دے کر بیٹھے ہیں اور اپنے جائز مطالبات یا اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہ اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ وہاں خواتین بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور اب سوشل میڈیا کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کی آواز کو دنیا تک پہنچائے اور ان کی آواز بنے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے اور پاکستانی میڈیا کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کی کوریج کرے یا دنیا کو بتائے کہ وہ لوگ کیا مطالبات کر رہے ہیں اور ان کے اوپر کیا حالات گزر رہے ہیں۔ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس وقت پوری دنیا تک بلوچستان کے لوگوں کی آواز پہنچائیں اور کشمیر کے لوگوں کی آواز پہنچائیں، تاکہ وہ سخت موسموں کے اندر بیٹھ کر اس وقت جو احتجاج کر رہے ہیں یا اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں انہیں مایوسی نہ ہو۔ ان کی آواز بننا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بلوچستان میں ایک دھرنا ختم ہو گیا، ہنا اوڑک کا جو ایک دھرنا تھا وہ ختم ہوا، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ بازیاب ہوئے ہیں اور کچھ یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں حکومت کی جانب سے، جس کے بعد ان کا وہ دھرنا ختم ہوا۔ لیکن باقی جگہوں پہ دھرنے جاری ہیں۔ زیارت کے جو لوائقین ہیں وہ بھی اس وقت دھرنے دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ایک اور انفارمیشن مجھے ملی جو بڑی حیران کن اور پریشانی والی بات ہے کہ جو پولیس اہلکار ہیں وہ اپنے استعفے جمع کروا رہے ہیں۔ اس کی کنفرمیشن نہیں آ رہی، لیکن یہ بار بار گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پر، یا بلوچستان میں لوگ کلیم کر رہے ہیں بار بار، کیونکہ جب تک سرکاری طور پہ اس کی تصدیق نہیں کی جاتی تب تک ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ سرکار ایسی خبروں کی تصدیق جلدی کرتی نہیں ہے۔ بہت زیادہ ڈی مورال ہوئی ہے پولیس اور سیکیورٹی فورسز بلوچستان میں، اور انہیں لگا کہ انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا مرنے کے لیے، اور ان کا ساتھ کسی نے نہیں دیا جب وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ 200 کی تعداد میں دہشت گرد آئے ہوئے تھے اور وہ چاروں طرف سے گھیر کر گولیاں چلا رہے تھے۔ ایسے میں نہ تازہ کبک بھیجی گئی اور نہ ہی ہتھیاروں کی سپلائی بھیجی گئی، بلکہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو سپلائی ہتھیاروں کی آ رہی تھی اس کے رستے میں بھی روڑے اٹکائے گئے، جبکہ عام شہری نکل کر پولیس کی مدد کرتے رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور پھر جو پولیس کے ساتھ ہوا، جس طرح ان کی لاشوں کے ساتھ ہوا، جیسے بے حرمتی کی گئی، یہ سارا کچھ اب تاریخ کا حصہ بن گیا۔ تو پولیس اب اس وقت بہت ناراض ہے، نہ صرف ناراض ہے بلکہ وہ خوفزدہ بھی ہیں کہ انہیں تو جیسے ایک چارے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے ویسے استعمال کیا جا رہا ہے، لہذا اب وہ استعفے دے رہے ہیں۔ الگ الگ اطلاعات آ رہی ہیں، کبھی تصاویر لگا کر بتایا جاتا ہے کہ یہ پولیس والے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، کبھی کوئی ڈاکومنٹ دیا جاتا ہے کہ یہ پولیس والے انہوں نے بھی ریزائن کر دیا۔ اب سرکار اس کے اوپر کیا حکمت عملی بناتی ہے یہ ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لوگ کافی ناراض ہیں بلوچستان میں، وہ اس وجہ سے بھی ناراض ہیں کہ ہمارے وسائل کے ساتھ، یعنی ہمارے پیسے پہ لیے ہوئے قیمتی جہازوں پہ بیٹھ کر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کوئٹہ آئے، لیکن انہوں نے ہماری بات ہی نہیں سنی، ہمارے شکوے ہمارے گلے سنے ہی نہیں۔ تو اس بات کے اوپر انہیں کافی تکلیف ہے۔ جو وزیر داخلہ ہے جس کو اس وقت بلوچستان میں ہونا چاہیے تھا، وہ ورلڈ ٹور کر رہا ہے، کبھی اقوام متحدہ کے اندر، کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ، پھر زودان ممدانی سے ملاقات کرنی ہے امریکہ میں، جو نیو یارک کا میئر ہے، ابھرتا ہوا لیڈر ہے اور بہت تگڑا سیاسی لیڈر ہے وہاں پہ امریکہ میں، اور بڑی مقبولیت ہے اس کی پبلک میں، اس سے بھی ملاقات کے لیے دعوے کیے جا رہے تھے۔ وہ ملاقات تو کٹائی میں پڑ گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محسن نقوی کے بارے میں پاکستانیوں نے امریکہ میں باقاعدہ یہ ٹرینڈ چلایا، اور امریکن سرکار کو تو وہ نہیں قائل کر سکے کیونکہ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن زودان ممدانی جو ہیں، جو میئر ہے نیو یارک کا، اس کی ٹیم کے ساتھ رابطہ کیا، ان سب کو ٹیگ کر کے باقاعدہ کمپین چلائی۔ اس میں کچھ ڈاکٹرز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ رول پلے کرتے رہے، اس کے علاوہ کچھ صحافی بھی ہیں، وقاص احمد صاحب بھی ہیں۔ وہ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ محسن نقوی جیسے فاشسٹ آدمی سے ملاقات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں جنہوں نے مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے میری فیملی کو پاکستان میں اغوا کیا اور انہیں نقصان پہنچایا۔ یہ کام تو احمد نورانی صاحب کے ساتھ بھی کیا گیا، شہباز گل کے ساتھ بھی کیا گیا، ان کا بھائی اٹھا لیا، یہاں پہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں ان کے ساتھ یہ کیا گیا، اظہر مشوانی کے ساتھ یہ کیا گیا، کئی لوگوں کو خود اغوا کیا گیا، کئی لوگوں کی فیملیوں کو اغوا کر لیا گیا، کئی لوگوں کے خاندانوں کو دربدر کر دیا گیا۔ تو یہ سب کی کہانی ہے۔ تو اب جو انفارمیشن آ رہی ہے، اب تک کی اطلاع، ویسے یہ بہت گھنے ہیں، کوئی پتہ نہیں ان لوگوں کی ملاقات ہو ہی جائے، پورا زور اور طاقت تو یہ لگا رہے ہوں گے،
لیکن اب تک کی جو اطلاع آ رہی ہے ممدانی نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ایکٹیوسٹ ہیں امریکہ میں موجود پاکستانی ان کی جانب سے کہ جناب جو ایک پہلے ملاقات طے کی گئی تھی وہ ملاقات اب کینسل کر دی گئی ہے. میئر ممدانی کی جو کمیونیکیشن ڈائریکٹر ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا اور یہ دعویٰ کیا مہلکہ سمدانی نے کہ اب ممدانی ملاقات نہیں کر رہا محسن نقوی سے کیونکہ اس کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا کہ یہ فاشسٹ لوگ ہیں, انہوں نے پاکستان میں قتل و غارت گری کی ہے, بہت نقصان پہنچایا پاکستانیوں کو, لہذا وہ ملاقات منسوخ ہو گئی ہے. وزیر داخلہ کو اس وقت ہونا چاہیے تھا بلوچستان میں, لیکن وہ دنیا کا ٹور کر رہا ہے کیونکہ آصف منیر صاحب سے جو تعلق داری عزیز داری ہے وہ شوق پورے کرنے کے لیے. اس آدمی کو شوق تھا وزیر اعلیٰ بننے کا, 1 سال تک وزیر اعلیٰ رکھا گیا. اس آدمی کو شوق تھا کرکٹ کے میدانوں پہ راج کرنے کا, اس کو پی سی بی کا چیئرمین بنا دیا گیا. پھر شوق پورا کیا گیا, پاکستان کا سب سے طاقتور عہدہ وزیر داخلہ پاکستان بنا دیا گیا, سینیٹر بنا دیا گیا. پھر اب شوق پورا کیا جا رہا ہے, وزارت خارجہ کا بھی شوق پورا کرنا ہے. تو آصف منیر کے اقتدار کا سب سے زیادہ فائدہ اگر کسی کو ہوا تو وہ محسن نقوی کو ہوا. ایک دن رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جی محسن نقوی صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ کہیں شہباز شریف صاحب کی جگہ وزیر اعظم نہیں بن گئے. تو اگر فیلڈ مارشل آصف منیر چاہے تو کسی وقت بھی کوئی نگران سرکار بنا کے یا قومی حکومت تشکیل دے کر وہ محسن نقوی کو وزیر اعظم پاکستان بھی بنا سکتے ہیں. انہیں پوچھنے والا کون ہے؟ جو دل کرتا ہے ڈنڈے کے زور پہ کرتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان میں کشمیر کے حالات ناظرین یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جیلوں کی صورتحال کافی خراب ہے. مجھے کئی لبھائقین نے بتایا کہ جیلوں کے اندر جو ان کے پیارے بند ہیں یا جنہیں پکڑ لیا گیا اس تحریک کے دوران انہیں مجبور کیا جا رہا ہے ویڈیو بیانات دینے کے لیے. خاص طور پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ احمد فرحات صاحب پہ بہت دباؤ ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں اور ویڈیو بنانے کے بعد آپ اپنے گھر جائیں, لیکن وہ ویڈیو بنانے سے انکاری ہیں, وہ ویڈیو بنا نہیں رہے. اچھا میرے خیال میں اگر وہ ویڈیو بنا بھی دیں گے نا تو ان کو اتنی جلدی نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ یہ معاملہ پورا ریزالو نہیں کر دیں گے. اب انہیں بہت ساری ویڈیوز چاہیے. کریں گے وہ یہ کہ جس وقت آپریشن کریں گے ان ویڈیوز کو ساتھ چلائیں گے, عوام کے کچھ انٹرویوز ساتھ چلائیں گے سلیکٹو قسم کے, کچھ سیاستدان اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں گے, ان کے انٹرویوز کروائیں گے. تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے جی کہ آزاد کشمیر تو کسی اور طرف کھڑا ہے اور وہ جو لوگ گرفتار ہوئے تھے انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا اور بہت سارے لوگ قومی دھارے میں واپس آ گئے. تو یہ چند شر پسند ہے, انہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. تو اس قسم کا ایک تاثر بنایا جائے گا جیسے ہمیشہ سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تحریکوں کو کچلتی آئی ہے, عوامی امنگوں کے خلاف جو ہے وہ فیصلے کرتی آئی ہے اور عوامی تحریکوں کو ہمیشہ انہوں نے اسی طریقے سے دبانے کی کوشش کی ہے, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, چاہے وہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے ہوں. ابھی وہاں سے ایک ویڈیو آ رہی تھی, اس میں ٹی ٹی پی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک اسکول کے اندر, غالباً یہ جنوبی خیبر پختونخوا کی ویڈیو ہے, اور وہاں پہ ایک اسکول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹوڈنٹس کی جگہ پہ بیٹھ کے طالبان جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور سارے نوجوان لڑکے ہیں. یعنی وہ مجھے یاد ہے آج سے چند سال پہلے کا ایک گانا 2016 کا ہے, تو یہ بچے تب چھوٹے بچے ہی ہوتے ہوں گے اس وقت. ابھی یہ نوجوان ہے, یعنی 20 سال 25 سال کے لگ رہے تھے, کوئی 27 سال کا لگ رہا تھا, کوئی 25 سال کا, کوئی 20 سال کا, کوئی 18 سال کا, چھوٹی عمر کے لڑکے تھے, ہتھیاروں سے لیس وہاں بیٹھے ہوئے بیٹھ کے وہاں پہ اسکول کے اندر. تو قومی ترانہ بھی پڑھ رہے ہیں اور بلیک بورڈ کو استعمال کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں تعلیم کا. یہ وہ بچے ہیں جن کے بارے میں آئی ایس پی آر نے ایک دور میں ایک نغمہ جاری کیا تھا کہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. یاد آیا آپ کو؟ اس سے پہلے ایک آیا تھا بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ خود ہی بچوں سے اور خواتین سے لڑ پڑی. لیکن پھر انہوں نے کہا جی مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے, اور وہ دشمن کے بچے جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے آئے, بندوقوں سمیت اسکول کے اندر جا کے پڑھا لیں انہیں. یہ حالات جان بوجھ کر ایسا لگتا ہے کہ پیدا کیے جا رہے ہیں. افغانستان کی تو سرحدی سیل ہے, تو دہشت گرد آتے کہاں سے ہیں؟ یہ کہیں سے نہیں آتے, ان کو یہیں پہ سہولت دی جاتی ہے. یہ جو گڈ طالبان ہے نا, یہ ہے سارا مسئلہ. مجھے علی امین گنڈا پور نے یہ بات بڑے آسان طریقے سے سمجھائی تھی اور باقاعدہ انہوں نے مجھے ایگزامپلز کوٹ کی تھی. گنڈا پور نے مجھے کہا تھا کہ فوج کھیلتی ہے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کر کے. جو بیڈ طالبان ہیں ان کو یہ کہتے ہیں مارو, اور ان کو مار کے یہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم کتنے اچھے لوگ ہیں. اور انہوں نے اپنے گڈ طالبان بھی رکھے ہوئے جن کے ذریعے سے یہ نظام کو کنٹرول کرتے ہیں اور جگہوں پہ قبضہ کرتے ہیں اور بڑے طریقے سے وسائل کو کنٹرول کرتے ہیں. اور جب لوگ ان کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں تو یہ گڈ طالبان کو اس علاقے کے اندر بھیج دیتے ہیں. یہ بات مجھے علی امین گنڈا پور نے اس وقت بتائی جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. بہرحال
اس وقت بلوچستان کے اندر استعفے آ رہے ہیں, بلوچستان کے اندر دھرنے چل رہے ہیں, کشمیر کے اندر بھی ایسی صورتحال چل رہی ہے, کشمیری اپنے حق کے لیے ڈٹ گئے. تو اب پاکستانیوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ جہاں جہاں انہیں موقع ملے وہ کشمیریوں کی آواز پوری دنیا تک پہنچائیں. کشمیری خود بھی بڑے تگڑے زوردار طریقے سے اپنی آواز دنیا تک پہنچا رہے ہیں. ناظرین, خیبر پختونخوا میں جو مراعات والا بل آیا تھا, جو ایک قانون پاس کیا گیا, اس پہ گورنر خیبر پختونخوا نے بہت عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دے دیا. گورنر نے کہا جی میں اس کے اوپر دستخط ہی نہیں کروں گا. گورنر نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف میں اس کے اوپر دستخط نہیں کروں گا بلکہ میں اس کی مخالفت کروں گا, میں اس کے اوپر اختلافی نوٹ لکھوں گا. اس طرح کی باتیں گورنر خیبر پختونخوا نے کہیں. لیکن دراصل انہوں نے کیا کیا, یہ قسمت خان صاحب تو ڈاکومنٹ ساتھ لے کر آ گئے, انہوں نے سارا پول کھول دیا. معاملہ یہ ہوا کہ 30 اپریل کو یہ بل پاس کروایا گیا تھا اسمبلی سے. اس کے بعد یہ چلا گیا دستخط کے لیے گورنر کے پاس. تو گورنر کو اس وقت لکھنا چاہیے تھا اختلافی نوٹ, لیکن ٹھیک 6 دن کے بعد گورنر نے اس بل کے اوپر دستخط کر دیے 6 مئی کو. یعنی ان کے بعد 10 دن کا ٹائم تھا کہ 10 دن کے اندر اندر وہ اختلافی نوٹ لکھ کر نظر ثانی کے لیے اس قانون کو واپس بھجوا سکتے تھے. لیکن گورنر نے 6 مئی کو اس کے اوپر دستخط کر دیے اور اسے فوری طور پہ قانون بنا دیا اور اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ گئے خاموشی سے. لیکن اب جب یہ معاملہ اٹھا, اور معاملہ اٹھایا کس نے؟ پاکستان تحریک انصاف نے اٹھایا. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے جب رولا ڈالا کہ یہ کیا چور بازاری آپ نے کی ہے, آپ اتنے بڑے بڑے مفادات لے رہے ہیں, عمران خان جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, عوام پس گئی ہے مہنگائی کی اور غربت کی چکی میں, اور آپ اتنے بڑے بڑے فائدے لے رہے ہیں. جب پاکستان تحریک انصاف کا کارکن کھڑا ہوا ہے اس ظلم کے خلاف, تو اب گورنر صاحب بھی اس میں فائدہ اٹھانے آ گئے اور ایک لیٹر بھی جاری کر دیا ہے جس کے اوپر تاریخ نہیں لکھی ہوئی کہ جناب میں تو اختلافی نوٹ لکھ چکا, میں تو اس کے بعد خلاف ہوں. لیکن 6 تاریخ کو جس نے دستخط کیے وہ کون تھا گورنر صاحب؟ یہ سوال قسمت خان صاحب نے اٹھایا اور بہت ٹھیک اٹھایا. یہ سارے اکٹھے ہیں. پہلے تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پاکستان میں ایک مرتبہ پھر بڑھا دی گئی ہیں اور 13 روپے 14 روپے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر قیمت بڑھا دی حکومت نے. اس سے پہلے لگاتار عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہو رہی تھی, بہت تیزی سے کم ہو رہی تھی, جو جنگ سے پہلے والی صورتحال ہے اس سے بھی نیچے چلی گئی تھی. لیکن پاکستان کی سرکار نے عام آدمی کو ریلیف نہیں دیا, اور وہ نہ دینے کے پیچھے یہ ہے کہ کیونکہ قرضہ لیتے جا رہے ہیں, ملک پھر بھی ان سے نہیں چل رہا اور ٹیکس اکٹھا ہو نہیں رہا, پاکستان کے اندر کاروباری زندگی معطل ہے. تو پھر اب ایک ہی رستہ بچتا ہے کہ بجلی کے اوپر زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے کیے جائیں, پیٹرول کے اوپر, گیس کے اوپر, تو ان چیزوں پہ قوم کا خون نچوڑا جائے, اور وہی کیا جا رہا ہے. تو ایک مرتبہ پھر قیمت بڑھا دی گئی ہے. عالمی منڈی میں ذرا سی قیمت بڑھ جائے نا تو پاکستان میں اس کے اثرات پہنچتے ہیں 15 سے 20 منٹ میں, لیکن عالمی منڈی میں قیمت بہت گر بھی جائے تو پاکستان میں اس کے اثرات پہنچتے پہنچتے کئی مہینے لگ جاتے ہیں. اور وجہ صرف یہی ہے کہ عوام کی جیبیں کاٹنی ہے. ایک دفعہ پھر انہوں نے عوام کی جیبیں کاٹی ہے. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو تب یہی شہباز شریف صبح شام پیٹرول سستے کرنے کے مطالبات کرتے تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اور سستا کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور سستا کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو عمران خان صاحب 150 روپے لیٹر بیچ رہے تھے جب عالمی منڈی میں $100 فی بیرل سے زیادہ تھا, اور اس وقت تو بہت سستا ہے عالمی منڈی میں پیٹرول اس دور کی نسبت. لیکن آج یہ 150 روپے کا نہیں بیچ رہے, 100 روپے کا بھی نہیں بیچ رہے, بلکہ یہ 350 روپے کا پیٹرول بیچتے ہیں. یہ تو 450 تک 500 روپے کے آس پاس تک لے گئے تھے. وہ تو انہیں تھوڑا سا احساس ہو گیا یا تھوڑا سا ان کو ترس آ گیا قوم کے اوپر, ورنہ یہ 500 روپے کا بھی لیٹر بیچے تو قوم نے کیا کر لینا ہے. پاکستانی ان معاملات پہ نہیں کھڑے ہوتے. فرض کریں انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, یا کسی بھی ایسے ملک میں جہاں کی عوام کو, حکمرانوں کو اکاؤنٹیبل کرنے کی عادت ہے, وہاں پہ آپ اس قسم کی اگر انسین قیمتیں بڑھائیں تو وہ لوگ اپنی حکومت کے ساتھ کیا کریں گے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. ناظرین, بلو پاسپورٹ والا ایک معاملہ پاکستان میں چل رہا تھا, اس پہ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. خبریں میرے پاس بہت ساری ہیں, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, لیکن کیونکہ بلو پاسپورٹ کا معاملہ چھڑ گیا ہے کہ ریڈ پاسپورٹ, بلو پاسپورٹ, یہ پاکستان میں نا الگ الگ کیٹیگریز کے پاسپورٹ ہیں. سب سے پہلے تو ہمارا گرین پاسپورٹ ہے جو ہم سب کے پاس ہوتا ہے, اور یہ ہر عام پاکستانی کے پاس ہوتا ہے. اس کے بعد پارلیمنٹیرینز کو, بڑے لوگوں کو, طاقتور لوگوں کو بلو پاسپورٹس دیے جاتے ہیں, ان کی فیملیوں کو بھی. پھر ایک آفیشیل پاسپورٹ ہوتا ہے, وہ بھی جاری کیا جاتا ہے. پھر ایک ریڈ پاسپورٹ بھی ہوتا ہے جو اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے. تو اب دیکھیں اس وقت پاکستان میں صورتحال کیا ہے. پاکستان میں اس وقت 57,000 بلو پاسپورٹ ہیں اور 1,300 ریڈ پاسپورٹ ہیں. 57,000 بلو پاسپورٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ شفیع جان نے یہ ڈیٹا پیش کیا. یعنی اگر پارلیمنٹیرینز کو آپ دیکھیں یا سیاستدانوں کو آپ دیکھیں تو وہ تو 1,000 بنتے ہیں بس, زیادہ سے زیادہ 1,000. 1,000 لوگوں کے پاس 1,000 پاسپورٹ ہی ہو سکتا ہے. چلیں 1,000 ان کے گھر والے آپ ملا لیں تو 2,000 پاسپورٹ ہو جائیں گے. چلو تھوڑے اور ڈال رہے 3,000 ہو جائیں گے.
لیکن یہ 57,000 پاسپورٹ، یہ 50,000 سے زائد پاسپورٹ کن لوگوں کو دیے گئے ہیں، اس کے اوپر ایک ڈیٹا ضرور جاری کرنا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ پاکستان میں وہ کون سے ایسے ہیرے ہیں، کون سے ایسے نورتن ٹائپ کے لوگ ہیں جنہیں یہ 57,000 بلو پاسپورٹ دیے گئے، اور اس کے علاوہ 1,300 لوگ ایسے ہیں جنہیں ریڈ پاسپورٹ دیے گئے، ذرا ان کے بھی نام سامنے آنے چاہیے شرفا کے۔ یا سارا کیچڑ ہمیشہ سیاستدانوں پہ ہی اچھالنا ہے، چاہے وہ نواز شریف ہے، عمران خان ہے، یا زرداری ہے، یا کوئی اور سیاستدان ہے۔ سیاستدان کو گندا کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کبھی کوئی پوچھے نا کہ جرنیلوں کے پاس کون سے پاسپورٹ ہیں، کبھی کوئی پوچھے کہ باقیوں کے پاس کون سے پاسپورٹ ہیں، بیوروکریسی کے پاس کون سے پاسپورٹ ہیں، اور پاکستان کی جو اشرافیہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کون سے پاسپورٹ استعمال کرتی ہے۔ یہ 1,300 ریڈ پاسپورٹ کس کے پاس ہے اور 57,000 بلو پاسپورٹ کس کے پاس ہے، ذرا یہ ریکارڈ سامنے آنا چاہیے، اور آسان ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کرنے کی بجائے جو قانون کے مطابق ایک طریقہ کار ہے اس میں یہ پوچھ لے، قومی اسمبلی میں جا کر سوال اٹھا دے، یا جب ان کے پاس چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ایک حیثیت تھی اس وقت یہ کر سکتے تھے، لیکن ابھی بھی انہیں کرنا چاہیے، یہ پتہ ضرور کرنا چاہیے، اور قانون کے اندر گنجائش ہے کہ یہ معلومات نکالیں کہ جناب یہ ہمیں فہرست فراہم کی جائے کہ بلو اور ریڈ پاسپورٹ کن کن لوگوں کو دیے گئے ہیں، آفیشیل پاسپورٹ کتنے لوگوں کے پاس موجود ہیں اور کیوں موجود ہیں، اور اضافی آفیشیل پاسپورٹ اور ریڈ اور بلو پاسپورٹ کن کن لوگوں کو ملے، یہ ساری لسٹیں آنی چاہیے۔ اب آ جائیں ناظرین ایک کہانی پر۔ یہ کہانی پاکستانیوں کو ایک مرتبہ پھر سنائی جا رہی کہ جناب سیاستدان ناکام ہو گئے، موجودہ حکومت بہت نالائق ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، ان کی نالائکی کے اوپر مزید پردہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ڈال سکتی، وہ ان کو اپنے کندھے پر اٹھا کر نہیں پھر سکتی۔ یہ کہانی مارکیٹ میں لانچ ہو رہی ہے، بار بار ہو رہی ہے، اور تاثر ایسا دیا جا رہا ہے، سہیل وڑائچ صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں، وہ اب یہ لکھنا شروع ہو گئے کہ یہ حکومت گھر جانے والی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی نالائکی سے تنگ آ گئی ہے۔ دیکھیں کوئی بھی حکومت نالائق نہیں ہوتی، ہر حکومت کی اپنی پالیسی ہوتی ہے۔ نالائق پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ آج تک حکومت پاکستان میں آئی کس کی ہے؟ یہ بے اختیار لوگ بیچارے، ان سے آپ کیا پوچھیں گے؟ شہباز شریف سے، رانا ثناء اللہ سے، یہ زرداری سے، بلاول سے آپ کیا سوال کریں گے؟ ان کے پاس بیچاروں کے پاس ٹکے کا اختیار نہیں ہے۔ اختیار تو سیکٹر کمانڈرز کے پاس ہے یا جرنیلوں کے پاس ہے، تو جن کے پاس اختیار ہے وہ جواب دیں نا۔ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک حکومت کو تبدیل کر دیتے ہیں کہ جناب یہ حکومت پسند نہیں آئی، ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ قوم نے آپ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اتنی مرتبہ حکومتیں تبدیل کی ہیں، کچھ پاکستان کا فائدہ نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ پاکستان میں موجودہ نظام کو تبدیل کریں اور اس میں سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نکال کر باہر کھڑا کر دیں، اور انہیں کہیں جی آپ اپنے آئینی ذمہ داریوں تک محدود ہو جائیں، آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، جرنیلوں کو ان کے آئینی کردار کے اندر لے جائیں، تو آپ یقین کریں 10 سے 20 سال میں پاکستان کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ پاکستان کو جتنا نقصان پہنچا دیا گیا ہے، ابھی تو ٹریک پہ چڑھنے میں ہمیں 10-15 سال 20 سال لگ جائیں گے۔ تو پاکستان میں جمہوریت کو پنپنے دیں اور سیاستدانوں کو سیاسی فیصلے کرنے دیں۔ اب یہ بھی آپ کو جو کہانی سنائی جا رہی ہے نا کہ 2.5 سال گزر گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بوجھ نہیں اٹھا سکتی، کہانی ہے۔ انہوں نے اگلے 2.5 سال بھی یہ کہانیاں سناتے سناتے آپ کو گزار دینے اور دوبارہ الیکشن کروا کر ایک مرتبہ پھر کٹ پتلیاں لا کر آپ کے اوپر مسلط کر دینی ہے۔ دیکھیں نا، اگر ان کی نیت ٹھیک ہوتی یا انہیں لگتا کہ یہ بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتے، تو جو گلگت بلتستان میں گند مارا وہ یہ مارتے، یا جو گند اب یہ کشمیر میں مارنے جا رہے ہیں وہ گند یہ مارتے۔ اگر ان کو ذرا سا بھی احساس ہوتا، احساس کی بات نہیں ہے، یہ جب بھی پاکستان نے ٹھیک ہونا ہے، پاکستان نے تبھی ٹھیک ہونا ہے جب تمام ادارے اپنے اپنے حدود کے اندر جائیں گے اور جا کر کام کریں گے۔ ابھی بہت سارے ٹاؤٹس ہیں، کچھ صحافی ہیں، کچھ دیگر لوگ اکٹھے کر کے بلوچستان لے گئے کہ جی بلوچستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، حالات بہت اچھے ہیں، بڑے ذہین لوگ ہیں، کمال لوگ ہیں، زبردست ہو گیا، فوج بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ اور وہاں پہ جبری طور پہ لوگوں کو گمشدہ کیا جا رہا ہے، سڑکوں پہ ناکے لگائے ہوئے ہیں مسلح افراد نے، پہاڑوں کے اوپر لاشیں پھینک کے چلے جاتے ہیں، وہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ٹرک لے کے جاتے ہیں، مزدور لے کر جاتے ہیں، اپنی لاشیں اٹھا کر لوگ خود لے کر آتے ہیں، لوگوں کی لاشیں تک واپس لا کر نہیں دیتی سرکار۔ لاپتہ افراد کا ایک الگ دکھ ہے وہاں پہ بلوچستان میں۔